بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 35 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث معلق کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث معلق کے بارے میں تفصیل نقل کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے حدیث ضعیف کی تقسیم شروع کی تھی اور اس میں ہم نے حدیث ضعیف کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، مراتب اور سب سے زیادہ ضعیف سند اور حدیث ضعیف کی مثال، حدیث ضعیف پر عمل کا حکم، حدیث ضعیف پر مشتمل کتابیں اور حدیث ضعیف پر کتابیں، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ اور حدیث ضعیف جس کو حدیث مردود بھی کہا جاتا ہے، اس کی تقسیم اجمالاً ذکر کی تھی۔ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ حدیث اگر ضعیف ہوتی ہے تو اس کی بنیادی دو وجوہات ہیں، یا تو سند میں کوئی راوی گر گیا ہوگا اور یا سند متصل ہوگی، راوی گرا نہیں ہوگا لیکن راوی پر جرح ہوگی۔ تو پہلی قسم کہ راوی گرا ہو تو اس کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ راوی جو گرا ہوا ہے وہ بہت آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے، تو پھر اس کی آگے چار صورتیں بنتی ہے، ایک حدیث معلق، ایک حدیث مرسل، ایک حدیث معضل اور ایک حدیث منقطع۔ اور اگر راوی گرا ہوا ہے اور اس کو آسانی سے معلوم نہیں کیا جا سکتا تو اس کو خفی کہتے ہیں۔ پھر اس کی آگے دو قسمیں ہیں، حدیث مدلس اور حدیث مرسل خفی۔ اور اگر راوی گرا ہوا نہیں ہے، راوی پر جرح ہے، تو پھر اس کی آگے 10 قسمیں بنتی ہے، اور ان 10 قسموں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا تو راوی پر جرح عدالت کی وجہ سے ہوگی اور یا راوی پر جرح ضبط کی وجہ سے ہوگی، اور پھر اس کی اقسام ذکر کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ حدیث ضعیف کی یہ جملہ اقسام ہم آگے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے وہ تقسیم شروع کی تھی کہ راوی گرا ہوا ہو، اور راوی گرا ہوا ہو تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہو کہ یہاں راوی گرا ہوا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہم راویوں کے حالات تلاش کریں اور ان دونوں کے حالات دیکھ لیں کہ ایک نے دوسرے کا زمانہ پایا ہے کہ نہیں اور استفادہ ممکن ہے کہ نہیں، تو اس کے طریقے سے ہم آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک راوی کے بارے میں ہم نے معلوم کیا کہ وہ تابعی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نقل کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ بیچ میں کوئی راوی گرا ہوا ہے۔ یا ایک تبع تابعی ہے اور وہ صحابی سے نقل کر رہا ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بیچ میں کوئی گرا ہوا ہے۔ تو اس کی محدثین چار قسم بناتے ہیں، معلق حدیث، مرسل حدیث، معضل اور منقطع۔ معلق اس کو کہتے ہیں کہ سند کے شروع میں راوی گرا ہوا ہو، مرسل اس کو کہتے ہیں کہ سند کے آخر میں تابعی کے بعد راوی گرا ہوا ہو، معضل اس کو کہتے ہیں کہ دو یا زیادہ راوی مسلسل گرے ہوئے ہوں، منقطع اس کو کہتے ہیں کہ ماقبل کی صورت کے علاوہ کوئی اور صورت میں راوی گرا ہوا ہو۔ اور پھر جب راوی گرا ہوا ہو اس کی ایک اور قسم ہے کہ اس کو آسانی سے کوئی پہچان نہ سکتا ہو، تو پھر اس کی آگے دو قسمیں بناتے ہیں، مدلس اور مرسل خفی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل آگے آ جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم حدیث جو منقطع ہیں اس کی پہلی قسم حدیث معلق کے بارے میں تفصیل ذکر کرتے ہیں۔ حدیث معلق کی لغوی تعریف، تو معلق جو ہے یہ علق یعلق تعلیقاً سے ہے، کسی چیز کا لٹکانا اور باندھنا اور معلق کرنا۔ تو اس حدیث کو معلق اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ حدیث جو ہے اوپر کی جانب کے ساتھ تو متصل ہوتی ہے لیکن نیچے کی جانب سے منقطع ہو جاتی ہے۔ تو یہ گویا اس طرح ہے کہ جیسے نیچے سے اس کا سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے اور اوپر کے ساتھ اس کا جو سلسلہ ہے وہ بندھا ہوا ہے۔ اور حدیث معلق اس کو کہتے ہیں کہ مصنف کی طرف سے اس کی سند یا بیان کرنے والے کی طرف سے اس کی سند گھری ہوئی ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی سند موجود ہو۔ حدیث معلق کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟
تو اصطلاحی تعریف ہے ما حذف من مبدأ اسنادہ راو فاکثر علی التوالی، جس کے سند کے شروع میں راوی گرا ہوا ہو، ایک ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس کا مسلسل ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال حدیث معلق اس کو کہتے ہیں کہ شروع سے راوی گرا ہوا ہو۔ پھر اس کے آگے کئی صورتیں ہیں کہ شروع سے ایک راوی گرا ہوا ہو، 2 گرے ہوئے ہو، 3 گرے ہوئے ہو، اور پوری سند گری ہوئی ہو۔ چنانچہ اس کی صورتوں میں ایک تو یہ ہے کہ پوری سند گری ہوئی ہو، اگر راوی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو بھی معلق کہہ دیتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ پوری سند گری نہ ہو، صرف صحابی کو کسی صحابی تک یا تابعی تک راوی کو گرا دیا جائے۔ حدیث معلق کی مثال بخاری شریف سے دی ہے، اور بخاری شریف میں حدیث معلق کی مثال بہت ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب ما یذکر فی الفخذ میں فرماتے ہیں قال ابو موسیٰ غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتہ حین دخل عثمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کو کے اوپر پردہ ڈالا، کپڑا ڈالا، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہو گئے۔ تو اب یہ حدیث معلق ہے کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ تک جو ان کی سند تھی اس کو حذف کر دی، تو اس کو کہتے ہیں معلق حدیث۔ معلق حدیث کا حکم کیا ہے؟ تو معلق حدیث جیسے کہ بتایا کہ اس میں راوی گرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ ضعیف حدیث ہے، اور اس میں قبولیت کے شرائط مفقود ہے، اور قبولیت کے شرائط میں یہ شرط ہم نے ذکر کی تھی کہ سند متصل ہو، اور چونکہ معلق حدیث میں یا تو ایک راوی حذف ہوتا ہے یا زیادہ، اور جو راوی حذف ہوتا ہے وہ چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، تو لہٰذا ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم اس حدیث کو ضعیف قرار دیں گے۔ اس کے بعد یہ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ حدیث معلق جو ہے وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے، لیکن حدیث معلق جو ہے وہ صحیحین میں بھی ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور پیچھے ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بات ذکر کی کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں یہ شرط لگائی ہے کہ وہ صرف صحیح حدیث ذکر کریں گے، اور علماء کرام نے تحقیق کی ہے اور یہ بات ذکر کی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے واقعی اپنے شرط مکمل کی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں صرف صحیح حدیث ذکر کی ہے۔ اب ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے مصنفین نے صرف صحیح حدیث ذکر کی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں معلق حدیث ہے، اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ معلق حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، اور بلکہ آپ اگر معلق حدیث کو دیکھ لیں، معلق حدیث میں صرف ایک راوی بھی گرا نہیں ہوتا، بسا اوقات اس میں پوری سند گری ہوتی ہے اور بہت زیادہ راوی گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں جو انقطاع ہوتا ہے وہ بہت زیادہ واضح ہوتا ہے، لہٰذا یہ سند تو لامحالہ ضعیف ہوگی۔ تو اب ان دونوں باتوں کو کیسے حل کریں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے جوابات دیے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ صحیحین کے مصنفین نے صحت کی شرط لگائی ہے، اور انہوں نے جو شرائط لگائے ہیں علماء کرام نے دیکھے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے شرائط مکمل بھی کی ہیں، لہٰذا علماء کرام نے ان کی کتاب کے ساتھ یہ خاص اصول ان کے لیے وضع کیا ہے کہ معلق حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر معلق حدیث ایسی کتاب میں موجود ہو جس کے مصنف نے صحت کی شرط لگائی ہے، جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تو اس کے لیے خاص حکم ہے، اور یہ پیچھے ہم نے صحیح حدیث میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا، یہاں ہم اس کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو صحیح بخاری میں جزم کے صیغے کے ساتھ ہو، جیسے قالا، ذکرہ، حکا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور جو تمریز کے صیغے کے ساتھ ہو، جیسے قیلا، ذکرہ، حکیا، تو اس میں صحیح ضروری نہیں ہے۔ بعض مرتبہ یہ جو حدیث ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے، یا حسن ہوتی ہے، یا ضعیف ہوتی ہے، لیکن ایسی حدیث صحیحین میں نہیں ہے جو بالکل من گڑت حدیث ہو۔ لہٰذا جب ہم نے کہا کہ
معلقات میں صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی اور ضعیف بھی، تو اب سند کی تحقیق کر کے انسان معلوم کر سکتا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صرف بخاری شریف میں معلق روایات زیادہ ہیں، مسلم شریف میں جو معلق روایات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسی وجہ سے بھی صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بعض وجوہ سے فضیلت دی جاتی ہے کہ صحیح مسلم میں معلقات بالکل نہیں ہیں، جو ہے وہ موصولاً موقول بھی ہے، یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ نے دوسری جگہ باسند نقل بھی کی ہے۔ بخاری شریف میں معلق روایات چونکہ زیادہ ہیں، اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف بخاری شریف کے معلق روایات پر کتاب لکھی ہے، تخلیق التعلیق علی صحیح البخاری، اور یہ 5 جلدوں میں چھپی ہے۔ اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جتنے بھی معلق روایات ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے ذکر کیا ہے اور اس کی سند ذکر کی ہے، جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو معلق حدیث ہے اس کا حکم کیا ہے، صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے۔ تو واپس آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ ہماری جو بحث ہے وہ حدیث معلق کے بارے میں۔ حدیث معلق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سند کے شروع میں راوی گرے ہوئے ہو، تو اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا کہ وہ ضعیف حدیث ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں بھی معلق حدیث ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو صحت کا التزام کیا ہے یہ ان احادیث کے پیش نظر جو مسند حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جو براہ راست باسند حدیث نقل کرتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے شرط لگائی ہے کہ وہ صحیح حدیث ہوگی، اور جو معلق روایات ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضمناً ذکر کیے ہیں، اس میں انہوں نے صحیح کی شرط نہیں لگائی، اور اکثر جو معلق حدیث ہے وہ بطور شرح یا ابواب میں ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ اور جہاں تک ان کے سند کا حکم ہے تو اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا کہ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو بالجزم نقل کرے قالا ذکرہ تو وہ صحیح ہوگی، اور جس کے بارے میں تمریز کا صیغہ استعمال کرے قیلا یا ذکرہ یا حکیہ تو اس کے بارے میں دیکھا جائے گا، بعض مرتبہ وہ صحیح ہوگی، بعض مرتبہ وہ حسن اور بعض مرتبہ وہ ضعیف ہوگی۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ حدیث معلق کے بارے میں تھا۔ حدیث معلق کے بارے میں ہم نے اس کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، معلق کی صورتیں اور معلق کی مثال اور حدیث معلق کا حکم، اور پھر آخر میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ صحیحین کی معلق حدیث کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم حدیث مرسل کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔